अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। प्रोग्राम आरिफ की भाषा में आप सबका स्वागत है। फ्रांस में जो आजकल हो रहा है उस पर काफ़ी दुनिया में बातें हो रही हैं और चीज़ें हैं। तो देखें, किसी भी चीज़ की बर्दाश्त की एक हद होती है, एक लिमिट होती है। जब वो बर्दाश्त की लिमिट पार हो जाती है, जब वो बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है, तो फिर सोसाइटी में ये चीज़ें होती हैं। मुसलमानों को जो एक 1970s लेट 70s से वेस्ट ने कम्युनिज़म को लड़ने के लिए जिहाद को प्रोमोट किया और एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इस्लाम को प्रोमोट किया सऊदी अरब के ज़रिए, और जो इन्वेस्टमेंट हुई बिलियंस ऑफ डॉलर की, और पूरे मुसलमान सेक्टर्स में मदरसे कायम हुए। इवन यूरोप में आप देखें तो जितनी मस्जिदें हैं, जितने मदरसे हैं, वो सऊदी अरब के पैसे से बनाए गए थे। वो एक मकसद था उनका कम्युनिज़म से लड़ने के लिए, जिहादियों को आगे करने का। उसके नतीजे में एक ऐसी फोर्स तैयार हुई जो टोटल एक्सट्रीमिज़म पे और वायलेंस पे बिलीव करती थी। आज वो फोर्स कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। मामूली से मामूली चीज़ों पे ये लड़ने भरने पे आ जाते हैं और तलवारें लेके लोगों के गले काटने पे आ जाते हैं। अभी तो इनके पास सिर्फ छुरियाँ और ये चीज़ें हैं। आप सोचें, अगर आप तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे उन देशों में जहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी में है, जहाँ पे मुसलमान एक बड़ी तादाद में है, जैसे कि पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, वहाँ पर रिफॉर्म्स लाने के लिए बड़ा एक आग और खून का दरिया नज़र आता है। फ्रांस की जब हम बात करें तो एक हद होती है। चार्ली हेब्डो के उसके ऊपर आपने कितने हमले किए, कार्टून ही बनाए थे ना। क्या एक कार्टून से आपका रिलीजन इतना कमज़ोर है कि किसी के कार्टून बनाने से आपके वो हो जाते हैं? रिलीजियस सेंटिमेंट अगर आपके हर्ट होते हैं तो एक सिविलाइज्ड माशरे में एक पढ़ी लिखी कौम की तरह आप भी ऑब्जेक्शन करें, उस पर कौन एतराज़ करता है? हिंदुस्तान की मिसाल आप ले लें, जहाँ पे मेजॉरिटी जो हिंदू हैं उनका इस्तेहसाल होता है, इनकी रिलीजियस फीलिंग्स को ह्यूमिलिएट किया जाता रहा है सदियों से। लेकिन आपने कभी सुना हो कि वो तलवारें लेके निकल पड़े हों? 2 हफ्ते पहले एक ज्वेलरी की ऐड आती है इंडिया में। मुझे ये बताएं कि उससे कितने रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए हिंदुओं के, कितनी दुकानें जली, कितने लोगों को मारा गया, कितने मुसलमानों पे या दूसरों पे हमले हुए, या इनकी ज्वेलरी की दुकानों पे हमले हुए। टाटा ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप है। यही चीज़ मुसलमान के साथ होती तो इस वक्त आग लग चुकी होती टाटा ग्रुप की कई जगहों पे। बंगलोर में हमने देखा ही ना, मामूली उस पर उन्होंने थाने तक को आग लगा दिया। तो ये मुसलमान के लिए समझना ज़रूरी है कि रिलीजियस सेंटिमेंट आप ही के हर्ट नहीं होते। आप 24 घंटे जो दूसरों के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करते हैं। पाकिस्तान में जहाँ मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, हमें बचपन से सिखाया गया है कि जो नॉन मुस्लिम है वो चूड़ा है, ये हमें सिखाया जाता है। हालांकि चूड़ा पंजाबी का एक लफ्ज़ है, ह्यूमिलिएटिंग वर्ड फॉर सफाई कर्मचारी। उसको पंजाबी में पाकिस्तान में चूड़ा कहते हैं, विच इज़ ह्यूमिलिएटिंग। लेकिन पाकिस्तान में कोई ऑफिस में भी कोई क्रिश्चियन या हिंदू काम कर रहा है, किसी पढ़ा लिखा है, उसको भी चूड़ा कहते हैं। इस हद तक आप दूसरों का ह्यूमिलिएट करें, सब सही है। काफिर कहें, भंगी कहें, चमार कहें, आपको सब जायज़ है। लेकिन जहां आपके ऊपर बात आती है तो फिर आप फौरन लड़ने मरने पे आ जाते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड, ये हिपोक्रेसी है ना, ये मुसलमानों को अपने अंदर से निकालनी होगी तो मसले हल होंगे। आई सपोर्ट एवरी एक्शन बाय फ्रेंच गवर्नमेंट। एफिल टावर के नीचे 2 मुसलमान औरतें बुर्का पहन के, अरब औरतें जा रही थीं, उनका किसी 2 क्रिश्चियन औरतों ने कत्ल कर दिया नफरत के अंदर आके, विच इज़ रॉन्ग। मैं वायोलेंस को हमेशा कंडेम करता हूँ। स्टेट सज़ा दे, कितनी भी सख्त दे, या फ्रांस की स्टेट अगर क्रश करने के लिए एक्सट्रीमिस्टों को वायोलेंस का यूज़ करती है बाय स्टेट फोर्सेस, एग्रीड। आम आदमी को इससे बचना चाहिए। लेकिन स्टिल मैं ये कहता हूं कि आपने फ्रेंच लोगों की बर्दाश्त को किस हद तक, किस लेवल पे पहुंचा दिया है कि ये पीसफुल नेशन भी अब वायोलेंस पर उतर आ रही है। डरे मुसलमान
کہ جہاں ہندوستان میں 80% ہندو رہتا ہے، جس دن وہ بھی وائلنس پہ اتر آئے تو آپ کے لیے تو پناہ نہیں ہوگی کہیں. پھر تو انسان بن جائیں تو بہتر ہوگا ہم لوگوں کے لیے. فرانس کی گورنمنٹ اتنے ایکشن لے رہی ہے، پیرس کی ایک مسجد بند ہوئی، کئی اور مسجدوں میں ریڈنگ ہوئی ہے، ریفارمز لائی جا رہی ہیں، مسلمان ایکسٹریمسٹوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. ٹو لیٹ بٹ ٹو کریکٹ ناؤ. اور میں حیران ہوں کہ اکیلا فرانس کا صدر کھڑا ہے اس ساری جنگ میں. ابھی تک کسی یورپین یونین کے کسی ہیڈ آف اسٹیٹ نے یا امریکہ نے یا آسٹریلیا نے کسی نے اس کو سپورٹ نہیں کیا ہے. آپ اس میں ڈبل اسٹینڈرڈ مسلمانوں کا تو دیکھ لیں کہ سوائے سعودی عرب کے کسی نے فرانس میں ایک ٹیچر کے قتل کو کنڈیم نہیں کیا. سعودی عرب میں ریفارمز آ رہے ہیں، جینیون ریفارمز آ رہے ہیں. میں سعودی عرب کی پالیسیز کا ہمیشہ سے مخالف رہا ہوں، لیکن یہاں پہ لیٹ می ٹیل یو کہ سعودی عرب میں سلو ہے پروسیس. لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ آج سے 5 سال پہلے سعودی عرب میں عورتوں کو گاڑی چلانے کی اجازت نہیں تھی، پردے کی سختی تھی، یہ تھا وہ تھا، بغیر محرم کے وہ نکل نہیں سکتی تھی. اب یہ تبدیلیاں آئی ہیں. آپ لوگوں کے لیے یہ چھوٹی تبدیلیاں ہوں گی، یہ بہت بڑی تبدیلیاں ہیں. اور سعودی عرب آہستہ آہستہ ریفارم کر رہا ہے. ریفارم کا مطلب میں کہیں نہیں کہتا کہ آپ قرآن کو تبدیل کر دیں. دیکھیں، جو قرآن آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کافر کو مارو اور کافر جنت میں نہیں جائے گا، یہی بائبل بھی کہتی ہے، یہی توریت بھی کہتی ہے. لیکن کون سا ایسا کرسچن ہے جو اس طرح وائلنس کرتا ہے؟ تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج آپ 1400 سال پہلے کی سوسائٹی میں نہیں رہ سکتے. سنیوں کے امام احمد رضا بریلوی نے 2 کتابیں لکھی ہیں یہ قرآن کے ذریعے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ زمین ہے نا وہ ساکن ہے، ایک جگہ کھڑی ہے، اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے. وقت نے ثابت کیا ہے نا، یا آپ سائنس کی تھیوری کو اب جھٹلائیں گے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بھی چیزوں کو سمجھنا ہوگا کہ قرآن 1400 سال پہلے کی ایک کتاب ہے، اس کو آج کے دور میں آپ منو ان ایگزیکٹ پورے کے پورے معنی کے ساتھ نہیں امپوز کر سکتے لوگوں کے اوپر. آپ کو قرآن پڑھنا ہے پڑھیں، نماز پڑھنی ہے پڑھیں، لیکن ایک تو آپ دوسروں پہ امپوز نہ کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ بلاسفیمی کے نام پہ اگر وائلنس پہ اتر رہے ہیں تو پھر آپ کو پہلے اپنے آپ کو بھی تو بدلنا ہے. آپ جب مرضی آتی ہے اپنی مسلم سوسائٹی میں جا کے دیکھیں مائنورٹیز کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہے، پھر آپ کیسے ان ملکوں میں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا. میں دیکھ رہا ہوں ایک صورتحال کہ یہ انگلینڈ میں اپیزمنٹ ہو رہی ہے، نیو یارک میں ایک نئی فورس بنائی اعلان ہوتی ہے، اور نیو یارک میں مسلم پیٹرولنگ فورس شریعہ امپوز کرنے کے لیے. اس حد تک اپیزمنٹ آپ کرو گے تو بڑا نقصان دہ ہے. آگے چل کے یہ آپ اپنے ملک میں ایک فساد بڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں. یورپین گورنمنٹس کو آگے بڑھ کے فرانس کو سپورٹ بھی کرنا ہوگا، اور جو چیزیں فرانس کر رہا ہے وہ ان کو آج کرنی ہوگی. سویڈن میں کیا ہوا ہم نے دیکھا، ناروے میں کیا ہوتا ہے، جرمنی میں کیا ہو رہا ہے. یہ وہی ٹیچر ہے نا جو ویلکم ریفیوجیز کے بورڈ لے کے ریفیوجیوں کو سپورٹ کر رہا تھا. جو لوگ آپ کو ویلکم کر رہے تھے آج آپ ان کو قتل عام کر رہے ہیں ان کا. تو پھر آپ اس ملک میں، اس دنیا میں بلکہ آپ کے لیے رہنا مشکل ہو جائے گا. جب پوری دنیا متحد ہو کہ آپ لوگوں کو کا کرش کرنا شروع کر دے گی، تب آپ وہی وکٹم کارڈ لے کے کھڑے ہو جائیں گے. بھارت میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کس حد تک وہ ہو رہا ہے کہ مسلمان 2 دن سے اس پولیس آفیسر کی خبر کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے کہ دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، کہ وہ پولیس والے نے داڑھی رکھی ہے تو اس لیے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا. یہ غلط تاثر ہے، اس کو داڑھی رکھنے پہ سسپینڈ نہیں کیا گیا. وہ اگر پکا مسلمان ہے نا تو اس کو آپ یاد رکھیے گا کہ اس نے جب پولیس فورس جوائن کی تھی تو اس نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اوتھ لیا تھا کہ میں پولیس رولز کی کو فالو کروں گا. اور پولیس کا ایک رول ہے وہاں پہ یو پی میں کہ آپ نے داڑھی رکھنے کی منع نہیں ہے، آپ نے داڑھی رکھنی ہے تو اس کی پرمیشن لینی ہے. اور وہ آدمی کو بار بار کہا گیا کہ آپ پرمیشن لو، لیکن اس نے پرمیشن نہیں لی، اس لیے اس کو سسپینڈ کیا گیا.
परमिशन लेके वो दाढ़ी रखे, तो वायोलेशन तो उसने अपने कुरान पे हार लिए हुए ओथ की है, जिस पे कोई बात नहीं कर रहा जी दाढ़ी रखने पे सिखों को क्यों मना नहीं है। तो भाई देखें, सिख रिलीजन में दाढ़ी इज ऑब्लिगेटरी, जैसे आपके रिलीजन में नमाज, रोजा, ज़कात, हज और कलमा ऑब्लिगेटरी है, दाढ़ी ऑब्लिगेटरी नहीं है आपकी। तो फिर आप कल को कहोगे कि नहीं जी मैं तो मुसल्ला भी अपनी बगल में रख के पुलिस की ड्यूटी करूंगा और मैं तो हर चीज़ उसके हिसाब से चलूंगा, तो ये गलत है। उस आदमी का अपना कसूर है जो कि जानबूझ के विक्टिम कार्ड को फैला रहा है, ये दुश्मनों की साजिश है। वो आदमी गद्दारी का मुर्तकब है, वो जानबूझ के मुसलमानों के जज्बात को गलत रंग दे रहा है। उसको दाढ़ी रखनी थी, वो एक अर्जी देता, एक एप्लीकेशन देता, फिर अगर इसको मना होती तो बात समझ में आती है। वो एप्लीकेशन दे नहीं रहा, जबकि उसने ओथ लिया है कि मैं पुलिस रूल्स को फॉलो करूंगा। हर ऑर्गेनाइजेशन के एक रूल्स होते हैं ना, आप उसको फॉलो करते हैं, उसमें कहीं मना नहीं है दाढ़ी रखने पर, उसमें परमिशन की बात आ रही है। उस आदमी को कई बार कहा गया कि परमिशन लो, क्यों नहीं ले रहा था वो परमिशन। सिखों को आप मिसाल देंगे तो सिखों का ये रिलीजियस ऑब्लिगेटरी है दाढ़ी, तो इसलिए उनको एग्जेम्पशन करार दिया है। लेकिन आप मुसलमान का ये ऑब्लिगेटरी नहीं है। मुसलमान नए नए ड्रामे लेके आ जाएगा, कल को कहेगा कि जी नहीं हमारे भी जुब्बा पहन के घूमेंगे, मैं पुलिस की वर्दी नहीं पहनूंगा। तो टोपी ड्रामे ज्यादा करते हैं मुसलमान और फिर विक्टिम कार्ड लेके आ जाते हैं। तो ये चीज़ों को बदलना होगा। आप अगर अरफा खानम शेरवानी, राना अयूब जो कि खुद मॉडर्न और यूरोपियन स्टाइल में और पेरिस में छुट्टियां मनाएंगी और मुसलमान को आज 1400 साल पुराने पाठ पढ़ाने पर लगा रहती हैं, तो इन मक्कारों से आपको भी मुसलमानों को बचना होगा। और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ आपकी सरकार को फ्रांस की उसको फॉलो करना होगा। जिस तरह आज फ्रांस मजबूर हो के एक सख्त कदम उठा रहा है, आई अप्रिशिएट इट। ये ज़रूरी है हम मुसलमानों के लिए भी कि हम जैसे मुसलमान भी बहुत परेशान हैं इस किस्म के एक्सट्रीमिज़म से। इस एक्सट्रीमिज़म को दुनिया से निकालना होगा। क्रिश्चियंस भी एक्सट्रीमिस्ट थे ना, यही बाइबल लेके साउथ अमेरिका और अफ्रीका में गए थे ना, इन्होंने भी बर्बादियों की नई नई दास्तानें वहाँ पे कायम की थी। आज का क्रिश्चियन तो नहीं कर रहा ना, खासतौर पर रिलीजन की बुनियाद पे तो नहीं कर रहा। ये तो नहीं कह रहा आपको कि भाई आप जीसस पे बिलीव नहीं करते इसलिए आपका कत्ल ज़रूरी है। तो मुसलमान को ऐसे जो सबक पढ़ाते हैं, जो पाठ पढ़ा रहे हैं, ऐसे कम्युनल लीडर्स अवैसी टाइप के, जिनके अपने बच्चे तो इन सारों के यूरोप अमेरिका में अय्याशियां करते हैं, उनसे बचना होगा। ये बहुत ज़रूरी है। बात आ जाती है FATF की। तो FATF में इस वक्त आधे घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी FATF की और पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। जो चांसेस हैं वो यही है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा। पाकिस्तान ने, जो मुझे आज सुबह एक बड़े रिलायबल सोर्स से बात हुई थी, तो उसका कहना यह था कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे एक उम्मीद पाकिस्तानियों में आ गई है कि शायद ग्रे लिस्ट से निकल जाए। उसने ये बताया कि जैसे एक बहुत ही बड़ी अमेरिकन लॉबिस्ट फर्म है जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के करीब है, उसको हायर किया गया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये कन्विंस करने की कोशिश की गई है कि कोरोना वायरस, फिर पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत वो है, तो ऐसे में अगर FATF की तरफ से हमें ब्लैक लिस्ट में डाला गया या हमें ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे, हमारी मदद करें और ये और वो। और सऊदी अरब जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वोट दिया, वो भी अभी तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ने और फॉरेन अफेयर्स ने ये प्रेस रिलीज़ निकाली है कि भाई ये झूठी खबर है कि सऊदी अरब ने वोट दिया है। तो अभी तक नथिंग इज़ कंफर्म जब तक कि FATF की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना आ जाए। लेकिन ज़्यादा मुझे जो मेरा जो रीडिंग है ऑफ द सिचुएशन है वो ये है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा। क्यों कि पाकिस्तान ने लेजिस्लेशन तो असेंबली में कर ली है,
جو اس نے کہا تھا FATF نے، لیکن ابھی تک امپلیمنٹیشن اور ایکشن کوئی نہیں ہوا. کسی ٹیررسٹ کو گرفتار نہیں کیا جا رہا، صرف ٹوپی ڈرامے کے طور پہ 2-4 دن کے لیے بند کر دیا جاتا ہے، سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، گھر میں بٹھا دیا جاتا ہے، لیکن پھر اس کو کھول دیا جاتا ہے. تو لگتا یہی ہے کہ FATF پھر فیبروری تک پاکستان کو ایکسٹینشن دے دے گا گرے لسٹ میں، اور پھر فیبروری تک دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس پہ کیا کرتا ہے. پاکستان انسان کا بچہ تو بننے کا ہے نہیں، کیونکہ پاکستان کی فورن پالیسی کا کارنر اسٹون گلوبل جہاد اور ٹیررزم ہے. پاکستان کی آرمی اسلام کا چورن اور جہاد اور کفار کے خلاف جنگ اور یہ سب چیزیں کو پروموٹ کرتی ہے عام آدمی میں، تاکہ اس کی ہیجمنی قائم رہے، تاکہ اس کا رول کنٹینیو رہے اور کوئی اس کو چیلنج نہ کر سکے. یہ کرپٹ اور بدبودار آرمی اب کافی حد تک مشکلات میں آ گئی ہے. پاکستان کے آج 2 بڑے جنرلز کی کرپشن واپس سامنے آئی ہے. انہوں نے ابھی ایک لیجسلیشن پاس کیا ہے کیبنٹ میں کہ CPEC کے جو چیئرمین ہیں، ڈاکوؤں کا سردار عاصم باجوہ، اس کے خلاف کوئی کیس نہیں بن سکتا، اس کو امپیونٹی دی گئی ہے. اور اس ٹائپ کی چیزیں انہوں نے کافی کوشش کی ہے کہ جنرلوں کو بچا لیں، کیونکہ میڈیا، ججز، یہ سب تو ان کے کنٹرول میں ہیں. اب کچھ پولیٹیشینز ہیں جو اپنی گورنمنٹ اور اپنے اس کے لیے کسی طرح وہ گورنمنٹ حاصل کر لیں، تھوڑا بہت کھل کے آئے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی سندھ گورنمنٹ بچانے کے لیے انہوں نے سرنڈر کر دیا، ورنہ سندھ پولیس نے کافی حد تک پریشر بلڈ کیا تھا. لیکن ایک چھوٹی سی کال باجوہ کی آئی اور بلاول نے سرنڈر کر دیا، کہاں جی انکوائری ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے کہ انکوائریاں تو پاکستان میں آج تک کسی چیز کی سامنے نہیں آئیں. یہ باجوہ نے میرا خیال ہے کوئی 25 کیس ایسے ہیں جس پہ جا کے خود کہا ہے کہ میں انکوائری کراؤں گا. آپ کو یاد ہوگا گجرانوالہ میں کیا ہوا تھا، جو ریپ کیس ہوا تھا، کیا ہوا اس کی انکوائری کا کوئی رزلٹ آیا؟ ساہیوال میں جو موٹر وے پہ پوری فیملی کا قتل کر دیا تھا پولیس نے، اس کی ویڈیوز موجود ہیں، سب کچھ ہیں. عمران خان خود ان سے ملا تھا. کیا ہوا؟ انکوائری کی رپورٹ آئی. کراچی میں ڈین آف فلسفی کراچی یونیورسٹی پروفیسر حسن ظفر عارف کا ISI اٹھا کے لے گئی، پھر لاش ملی، کہا گیا انکوائری ہوگی، کوئی انکوائری کی رپورٹ آئی. یہ پاکستان میں آرمی کی بدماشی چل رہی ہے، اور یہ اینڈ آف دا ڈے انکوائری کی لالی پاپ دے کے خاموش کرا دیتے ہیں. بلاول نے ٹوٹل سرنڈر کیا ہے. پیپلز پارٹی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک فیوڈلسٹک پارٹی ہے جس کے سارے منسٹر فیوڈل لارڈز ہیں، جو پنجابی فوج کے ساتھ مل کے سندھ کو 72 سال سے لوٹ رہے ہیں. اور یہ آج پھر انہوں نے یہ جو پوری موومنٹ ہے نا، اس کو بیچ ڈالا انکوائری کے نام پہ. اس انکوائری کا کوئی نتیجہ نہیں آنے والا. اس انکوائری کے نتیجے میں وہی ہوگا کہ آرمی پھر اپنی بدماشیاں کرے گی. طاہر داوڑ KPK کا پولیس آفیسر اسلام آباد سے اغوا ہوتا ہے، افغانستان سے اس کی لاش ملتی ہے، اس کے بچے رول رہے ہیں. کیا ہوا؟ کوئی انکوائری کی رپورٹ آئی تو کوئی انکوائری کی رپورٹ نہیں آنی. باجوہ نے ایک فون کیا بلاول کو کہ بیٹا اگر تو نے زیادہ ہوشیاریاں کی نا تو تیری سندھ گورنمنٹ ہم ہٹا کے گورنر آج لے آئیں گے، اسلام آباد سے گورنر پھر رول کرے گا. اس نے کہا پھر لے، ہمارے جاگیردار تو کراچی کو اور سندھ کو لوٹ رہے ہیں، یہ لوٹ مار کی ہماری جو فیکٹریاں ہیں یہ بند ہو جائیں گی. ٹھک، اس نے بٹرے کر دیا. تو پاکستان ڈیموکریٹک الائنس اور موومنٹ اور یہ سب ڈرامے ہیں نا، اس کی بھی تقریباً ہوا نکلنے والی ہے. کوئٹہ کا جلسہ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، طالبان نے خطرہ، انہوں نے پاکستان کی گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ کوئٹہ میں اگر PDM کا جلسہ ہوا اس لیے ہائی الرٹ اور یہ اور وہ. طالبان نے فوراً پریس ریلیز جاری کر دی کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے نام پہ جھوٹ بوٹ بک رہے ہیں. کیونکہ اب طالبان نے بھی دیکھ لیا ہے کہ پاکستان کے یہ آرمی کے جنرل حرامی ہیں، یہ وقت پڑنے پہ اپنی ماں بہنیں بیچ دیتے ہیں. تو انہوں نے یہی کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ طالبان کے لیڈروں کو پکڑ پکڑ کے ڈالروں کے لیے امریکہ کے حوالے کیا تھا. طالبان کے ملا ضعیف کو، جو کہ ان کا اسپوکس پرسن تھا، ننگا کر کے امریکہ کے حوالے کیا تھا. تو طالبان بھی اب ان سے بھروسہ نہیں کرتے. طالبان بھی سمجھ گئے کہ یہ پاکستان کی آرمی دنیا کے حرامی ترین لوگوں کا ٹولہ ہے. تو پاکستان کے مسلمانوں کو، دنیا کے مسلمانوں کو اب انسان بننا ہوگا، طریقے سے آنا ہوگا. آپ اگر 1400 سال پہلے والا اسلام چاہتے ہیں کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے تلوار لے کے نکلیں، تو آپ کے پاس وہ پاور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا.
اور آپ کو اب طریقے سے کو ایگزسٹنس اور انسان کا بچہ بن کے اگر رہنا ہے اس دنیا میں تو ٹھیک ہے، نہیں تو آج فرانس کھڑا ہوا ہے، کل ہندوستان میں بھی پھر سرکاری طور پہ آپ کے خلاف کرش ہوگا، اور پھر یورپ میں، امریکہ میں، سب جگہ ہوگا. اور آئی وش کہ یہ ہو جائے. اس کا بنیاد آپ کو میں بتا دوں کہ فرانس کو بھی اور پوری دنیا میں مدرسوں کو بند کرو، مدرسوں کو بند کرو. ایسے مدرسوں کی ضرورت ہی نہیں جہاں پہ بچے وہاں رہتے ہیں، کھاتے پیتے ادھر ہیں، سوتے ادھر ہیں، ان کا سیکشول ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے، ان کا فزیکل ٹارچر ہوتا ہے، ان کو جانور بنانے کی تربیت دی جاتی ہے. اور پھر وہ فرانس کا پاکستانی لڑکا یاد ہے نا جس نے چارلی ہیبدو کے دفتر کے باہر ٹوکا مار کے 4 لوگوں کو مارا تھا. اس کی ازائلم اپلیکیشن میں یہی تھا نا کہ مجھے مدرسہ کا مولوی بھی میرا ریپ کرتا تھا، مدرسہ کے بڑے بچے بھی میرا ریپ کرتے تھے، میں بھاگ کے فرانس آ گیا. لیکن پھر آپ نے وہ جانور بنایا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ بچہ تو جیل میں ہے، اس کا بھائی جیل میں ہے، کئی اور پاکستانی اس چکر میں پھنس گئے. آپ نے حاصل کیا کر لیا؟ آپ نے حاصل کچھ نہیں کیا. آپ نے اپنے دین کو بھی بدنام کیا، آپ نے اپنے دین کے ماننے والوں کے لیے مشکلات میں اضافہ کیا ہے. تو مدرسے بند کرنے چاہیے پوری دنیا میں. ریلیجیس ایجوکیشن بیسیکلی ماں باپ کا فرض ہے کہ اپنے گھر میں دے. میں مسلمان ہوں، مجھے اتنا تو اسلام آتا ہے نا، میں اپنے بچوں کو وہ اسلام سکھاؤں. باقی اس کو ماڈرن ایجوکیشن کے لیے آپ اسکول بھیج رہے ہیں، وہ صحیح ہے. مدرسہ بند کرتے ہیں، اس کی جگہ ماڈرن اسکول قائم کریں، اس میں ایک سبجیکٹ رکھ لیں. جو مسلمان ہے وہ اسلام پڑھے، جو ہندو ہے اس کو ہندوازم کی تعلیم دے، جو کرسچن ہے. جیسے یہاں پہ اسکولوں میں کیا ہوتا ہے، یہ سیکولر کنٹری ہے نا. ہمارے بچوں کو جب ہم نے اسکول میں داخل کرایا تو شروع میں ہی ہم سے پوچھ لیا گیا تھا کہ ہاں جی آپ کو اسلامک ایک سبجیکٹ جو ریلیجن کا ہے، اس میں ہمارے پاس ایک اسلامک سبجیکٹ بھی ہے، کرسچنوں کے لیے کرسچینٹی ہے، اور اگر جس کو نہیں پڑھانا اس کو مورالٹیز ہے. تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ مجھے نہیں پڑھانا مذہب اپنے بچوں کو. مجھے نہیں پتا کہ آپ کا مولوی وہاں پہ کیا سکھائے گا، کون سا اسلام سکھائے گا. مجھے جو اسلام اپنے بچوں کو سکھانا ہے وہ میں خود سکھاؤں گا. میرے بچے مورالٹیز میں جائیں گے، تو وہ مورالٹیز کے سبجیکٹ میں جاتے تھے. اسکول میں ایک سبجیکٹ آپ رکھتے ہیں ریلیجن کا، جس کو پڑھنا ہے وہ ریلیجن پڑھے، لیکن وہ اسٹیٹ کنٹرولڈ ہو. جیسے سعودی عرب کی مسجدوں میں جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ اسٹیٹ کنٹرول ہوتا ہے. اس خطبے سے، لکھے ہوئے خطبے سے ایک لفظ ادھر ادھر مولوی نہیں بول سکتا. اگر بولتا ہے تو دوسرے دن وہ غائب ہو جاتی ہے، اٹھا لیا جاتا ہے. تو اسٹیٹس کو سختی سے ریلیجن کے معاملے میں پابندی کرانی ہوگی. بھارت میں RSS کے اتنے پڑھ کے لوگ نکلتے ہیں، کتنے لوگ ٹیررزم کی طرف گئے، مجھے ذرا یہ بتا دیں. یہ کونٹ اسکول ہوتے ہیں جو کرسچنوں کے، کتنے لوگ ٹیررزم کی طرف جاتے ہیں. یہ سارے مدرسے کے بچے کیوں ٹیررزم کی طرف جاتے ہیں؟ ٹالرنس سکھانا ہوگا، برداشت سکھانا ہوگا. آپ نے اگر دوسروں کے مذہب کی عزت کرنا سیکھ لی تو دوسرے بھی آپ کے مذہب کی عزت کریں گے، ورنہ پھر کارٹون بھی بنائیں گے اور سب قرآن بھی جلائیں گے اور سب کچھ کریں گے وہ لوگ. پھر آپ ان کو روک نہیں سکتے، کیونکہ آپ خود اپنے بچوں کو دوسروں کو ہیوملیٹ کرنا سکھاتے ہیں. تو پھر دوسروں سے یہ امید نہ رکھیں کہ وہ آپ کے وہ کریں گے. ون سائیڈڈ اپیزمنٹ کا دور ختم ہوتا جا رہا ہے. جہاد کمیونزم سے لڑنے کے لیے ویسٹ کی ایک ضرورت تھی، اب نہیں ہے. اس وقت آپ کو بڑھ چڑھ کے آپ کی اپیزمنٹ ہوتی تھی. آپ کے مولویوں کو، انہی طالبان کو جن کو گوانتانامو بے میں بند کیا گیا، ان کو وائٹ ہاؤس میں سرکاری پروٹوکول کے ساتھ رکھا جاتا تھا. آج وقت بدل گیا ہے، آپ لوگ یوز ہوئے ہیں. آپ کے پولیٹیکل لیڈرز نے مسلمانوں کو اور اسلام کو انتہائی درجے پہ جا کے یوز کیا ہے اپنے پولیٹیکل بینیفٹس کے لیے. پاکستان کے آرمی کے سارے جنرلز امریکہ میں کلب میں بیٹھ کے وسکیاں پیتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، لیکن آپ کو اسلام کا چورن بیچتے رہے ہیں. تو اب عام مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان کا بچہ بن جائے. اور یہ جنہوں نے، جو پاکستان کے جنرل ہیں یا جنہوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے آپ کے ریلیجیس فیلنگز کو، پہلے آپ ان کو پکڑیں، ان کے گریبان کو پکڑیں. پاکستان کے جنرلوں کا جب تک آپ گھیراؤ نہیں کریں گے، میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے بچنے کے پھر کوئی چانسز نہیں. تھینک یو ویری مچ. کیپ یور سپورٹ. تھینک یو.